اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوکس کلاس 11 اس کا ہم کر رہے ہیں ایکسرسائز والا حصہ، اور اس کا نیکسٹ کویسٹن ہے اقتدار اعلیٰ کی تکثیر پسندوں کا اقتدار اعلیٰ کا نظریہ۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اقتدار اعلیٰ کیا، اقتدار کہتے ہیں کسی چیز کی ملکیت، مکمل ملکیت ہونا، اعلیٰ اقتدار یعنی کسی چیز پر مکمل حاوی ہونا۔ تکثیر پسندوں کا نظریہ اقتدار اعلیٰ، تکثیر پسند جو زیادہ پسند کرنے والا، تکثیر کثرت سے نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ تکثیر پسندی، تکثیر اقتدار اعلیٰ کے حامیوں میں نمایاں نام یہ ہے: لاسکی، دیوگی، کریبے، میٹ لینڈ اور بارکر۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ جو تکثیر ہے نا، تکثیری نظریہ وہ بیسٹ ہے۔ ماہرین سیاسیات کا یہ گروہ اقتدار اعلیٰ کو صرف اور صرف ریاست کے کنٹرول میں دینے کے بجائے اقتصادی، معاشرتی، مذہبی، ثقافتی، تعلیمی، صنعتی اداروں کو دینے کا حامی ہے۔ یہ گروہ اپنے ریاست کے متعلق مطلق العنان، لامحدود، منفرد، جامع اور ناقابل تقسیم اقتدار کو قبول نہیں کرتا اور سمجھتا ہے کہ انسانوں کی بھلائی کے لیے ان کے تمام اداروں کو خود مختار اور مقتدر حیثیت دی جائے۔ وہ ریاست کو تمام اداروں پر حاوی اور مختار کل کا مقام نہیں دیتا، ورنہ ریاست کو دوسرے اداروں کے امور میں مداخلت کا اختیار دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ جو یہ اقتدار اعلیٰ کا حقدار وہ تعلیمی ادارے، صنعتی، معاشرتی، مذہبی، یہ ادارے حقدار ہیں، دوسرے ادارے حقدار نہیں ہیں۔ تکثیر پسندوں کے بنیادی اصول: ریاست اور دیگر انسانی ادارے مساوی مقام رکھتے ہیں، ریاست کو دیگر اداروں پر برتری نہیں ملنی چاہیے، یعنی دوسرے ادارے بالکل آزاد ہونے چاہیے، ریاست ان پر کچھ نہ کرے، وہ جو مرضی کریں۔ تکثیر پسندوں کا خیال ہے کہ قانون رسوم و رواج سے اخذ کیا گیا ہے اور ریاست کی تخلیق قانون نے کی ہے، وہ قانون کو ریاست کی پیداوار نہیں مانتے۔ اچھا، پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں تکثیر پسند کہ ریاست جو ہے نا وہ قانون جو ہے نا، رسوم و رواج انہوں نے بنائی ہے، اور رسوم و رواج نہیں قانون تخلیق کیے ہیں۔ اب کیا ہے ہمارا رسوم و رواج، ہمارا مذہبی حصہ کیا ہے کہ عید منانی ہے، تو اب جو بھی ہو جائے عید تو مناتے ہیں، اس پہ قربانی بھی کرتے ہیں، تو قربانی کی کھا لیں، اور جو باقی گندگی بچتی ہے اس کا حکومت نے کیا قانون بنایا کہ وہ کسی دور جگہ پہ رکھیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی سارے قانون جو ہیں یہ رسوم و رواج نے بنائے ہیں، لہٰذا رسوم و رواج کو ریاست کا پابند نہیں ہونا چاہیے، تو یہ بات یہ کہتے ہیں۔ پھر نیکسٹ بات کیا کہتے ہیں، چوتھا حصہ اس کا: تکثیر پسند ریاست کا خاتمہ نہیں چاہتے، البتہ اس کے مقام و اختیارات میں کمی کے حق میں ہیں۔ تکثیر پسند تمام اداروں کے اقتدار اعلیٰ کے قائل ہیں اور ریاست کو دیگر اداروں سے برتر ماننے کی بجائے برابر اداروں میں پہلا ادارہ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ریاست دوسرے اداروں سے برتر نہیں ہے، جیسے دوسرے ادارے ایسے ہی وہ ہے۔ اگر دوسرے اداروں کی طرح ریاست ہوتی تو یہ بھی اپنی منمانی کرتے نا۔ اگر پولیس والا ادارہ ہے وہ بھی حکومت والے ادارے کے برابر ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ حکومت اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکی، جو مرضی پولیس جس کو مرضی لوٹ کو سوٹ کرے، تو یہ بات بھی یہ غلط کہتے ہیں، ٹھیک ہے یہ، لیکن یہ بات ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، فی الحال ان کا نظریہ بتاتے ہیں۔ نمبر 6، تکثیر پسند اقتدار اعلیٰ کو ناقابل تقسیم سمجھتے ہیں اور اسے مطلق العنان، لامحدود اور جامع ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ تکثیر پسند کہتے ہیں کہ ریاست جو ہے مطلق العنان بھی نہیں ہے اور لامحدود بھی نہیں ہے۔ تکثیر پسند اقتدار اعلیٰ پر متعدد پابندیوں کے اطلاق ضروری خیال کرتے ہیں۔ تکثیر پسند کیا کہتے ہیں کہ اقتدار اعلیٰ پہ بھی پابندی ہونی چاہیے، یہ پابندی اخلاقی، بین الاقوامی، فطری اور مذہبی پہلو سے متعلق ہیں۔ وہ اقتدار اعلیٰ کو بے لگام اور مکمل طور پر آزاد حیثیت دینے کی مخالفت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ تمام پہلوؤں میں انسان کی یکساں ترقی کے لیے ضروری ہے کہ مختلف اداروں کو اقتدار اعلیٰ میں شرکت کا موقع ملے۔ تکثیر پسندوں کے نظریہ پر تنقید، اب یہ کیا ہے؟ تنقید ہے، ٹھیک ہے کہ یہ غلط بھی ہے۔ تکثیر پسندوں کے نظریے پر آج پوری طرح عمل نہیں ہو سکا اور ریاست واحد اقتدار اعلیٰ کے مظہر کے طور پر پہچان رکھتی ہے۔ بالکل
تکثیر پسند کہتے ہیں کہ حکومت سارے اداروں کے پاس ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا۔ عوام کو آزادی اور حقوق بھی ملے ہیں، عوام کو اداروں کے معاملات میں ریاست کا عمل دخل بہت کم ہو گیا ہے، مختلف ادارے اپنے پہلے سے بہتر اور اچھے کام کر رہے ہیں۔ اقتدار اعلیٰ کی مطلق العنانیت حد سے بڑی ہوئی تھی، تکثیر پسندوں کی وجہ سے ریاست نے اپنے آپ پر کچھ پابندیاں قبول کر لی ہیں، کچھ پابندیاں ریاست نے بھی قبول کی ہیں۔ فطری اور اخلاقی پابندیوں کے علاوہ بین الاقوامی قوانین کے احترام کا پہلو بھی شامل ہے۔ یوں تکثیر پسندوں کا سیاسی معاشرے پر گہرا اور مثبت اثر پڑا ہے۔ اب حکمرانوں کے لیے مان مانی کرنا آسان نہیں رہا۔ جمہوریت کے فروغ میں بھی تکثیر پسندوں نے بہت مدد دی ہے۔ اس کے باوجود تکثیر پسندوں کے نظریے پر بہت سے اعتراضات کیے گئے ہیں۔ بعض تنقیدی نکات درج ذیل ہیں۔ اگر تکثیر پسندوں کی سفارشات پر عمل کر لیا جائے تو دفاعی اعتبار سے ریاست بھی کمزور ہو جائے گی اور اپنے علاقوں اور آزادی کا تحفظ نہیں کر سکے گی۔ دفاعی کیا کہ اب پولیس والا ادارہ ہے تو وہی کہے گے کہ ہم ہی سب سے بڑے ہیں، سکول والا ادارہ ہے تو وہ کہے گا ہم ہی سب سے بڑے ہیں، کوئی اور ادارہ ہے واپڈا والے ہوگا تو وہ کہے گے بھائی ہم ہی سب سے بڑے ہیں۔ تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، دفاعی ملک کمزور ہو جائے گا۔ مختلف تنظیمیں انجم ادارے الگ الگ حیثیت قائم کر لے اور اتحاد یکجہتی ختم ہو جائے گی۔ ہر کوئی کہے گا کہ بھائی میری تو اپنی حکومت ہے، تو اس طرح کیا ہوگا؟ اتحاد ختم ہو جاتا ہے۔ عوام کے لیے بہت سی انجمنیں پیدا ہو جائیں گی، کسی مرکزی اور غالب ادارے کے بغیر تمام ادارے من مانی کرنے لگیں گے تو عوام کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سب لوگ اپنے اپنے قانون بنا لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مختلف اداروں میں سے عوام کی وفاداریاں قائم رکھنے میں دشواریاں پیدا ہوں گی۔ یعنی ایک ادارہ ہے پولیس والا یا سکول والا تو اس میں وفاداری کم ہو رہ جائے گی، جو لوگ ہوگے اپنی مرضی کریں گے۔ فرد جو کئی اداروں سے تعلق رکھتا ہے وقت سب سے وفاداریوں کے تعین میں مشکلات محسوس کرے گا۔ ہمیشہ ریاست سے وفاداری سب سے اولین ترجیح سمجھی جاتی ہے۔ پھر کیا ہوگا کہ ایک پولیس والا محکمے والا ہے تو وہ کہے گا بھائی میری طرف آؤ، تو دوسرا بندہ پوسٹ آفس والا کہے گا میری طرف آؤ، تیسرا سکول والا کہے گا میری طرف آؤ، تو سب کی پابندیاں ان کی برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اور اسی کی رہنمائی میں افراد مختلف اداروں سے وفاداریوں میں تناسب برقرار رکھتے ہیں۔ نمبر 5، بد نظمی انتشار پیدا ہونے کا واضح امکان ہوگا، معاشرہ بکھر جائے گا اور امن و امان کی کیفیت بھی خراب ہوگی۔ یہ ریاست ہی جو عوام اور اداروں کو اپنی اپنی جگہ پر رکھی ہوئی ہے، ایک نظم و ضبط دکھائی دیتا ہے۔ تکثیر اقتدار اعلیٰ کا مطلب یہ ہے کہ فرد کو بیک وقت کئی احکامات کی پیروی کرنا پڑے گی۔ اگر ان احکامات میں تضاد ہو جائے تو فرد دو پارٹوں میں کے درمیان چکی کی طرح پسنے لگ جائے گا، کوئی کہے گا کہ بھائی میری طرف آؤ، کوئی کہے گا کہ میری طرف آؤ۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ تکثیر پسندوں کا نظریہ اقتدار اعلیٰ تھا۔ امید ہے میری یہ باتیں آپ کو اچھی طرح سمجھ آئیں گی۔ مزید نہ سمجھ آئیں تو آپ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میرا واٹس ایپ ہے، کال بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ گھنٹی لازمی دبائیں تاکہ ہم جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کو نوٹیفیکیشن میں ملیں۔